نواز شریف صاحب کی حکومت چلی گئی، اس کو دفن کر دیا گیا، پھر اس کے بعد اب مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت آئی تو اس کو نکال لیا گیا۔ بار بار کوششیں کی گئی ہیں کہ اس گڑھے کو کھودا جائے، مردے کو باہر نکالا جائے، لیکن کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں ہو سکی۔ بزدار صاحب نے اپنے 2 سال کا اقتدار گزارنے کے بعد اس منصوبے کو زندہ کیا تھا اور ایل ڈی اے کو کہا تھا کہ اس منصوبے پر کام کا آغاز کیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب کی جب حکومت آئی، گو کہ وہ حکومت صرف 90 دن کی حد تک محدود تھی، لیکن انہوں نے بھی کوشش کی کہ میں اس منصوبے کو زندہ کروں۔ پھر اس کے بعد جب پرویز الہی صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے تو باقاعدہ ایل ڈی اے گورننگ باڈی کے اجلاس میں اس کی منظوری بھی دی کہ اس کو شروع کر دیا جائے۔ اس کے بعد نگران دور اقتدار میں جہاں پر اتنے سگنل فری کوریڈورز بنے، اتنی سڑکیں بنی، فلائی اوور بنے، انڈر پاسز بنے، اس منصوبے کو نہیں چھیڑا گیا۔ اب جب مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت آئی ہے تو اس وقت اب اس منصوبے کو دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے پلان بنایا گیا ہے۔ ایک محکمہ ہاؤسنگ کی طرف سے جو سمری ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کو ارسال کی گئی اور چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ بالکل اس منصوبے پر کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ اب یہ ایک چیلنج ہے کہ کیا واقعی اس منصوبے پر کام کا آغاز ہو جائے گا۔ میں اپنی بھی اور باقی لوگوں کی بھی جو سننے والے ہیں ان کی یہ اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو سڑکوں کی تعمیر کو کہہ دیتے ہیں نا میگا پروجیکٹ شروع ہو گیا۔ میگا پروجیکٹ بیسیکلی یہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے ہے، یہ 5 7 10 15 20 ارب روپے سے نہیں بننے والا۔ اس کو بنانے کے لیے 50 سے 80 بلین روپے کی کاسٹ ریکوائرڈ ہوگی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ پنجاب حکومت نے 5 ارب روپے دیا اور کہا کہ چلو سڑکیں بنانا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گلبرگ سے لے کے بابو سابو تک یہ کوئی 17 سے 18 کلومیٹر کا ٹریک بنتا ہے جو کہ تمام کا تمام ایلیویٹڈ ہوگا۔ تو ماضی میں کوشش کی گئی کہ کسی ملک سے ایڈ لے لی جائے، تو جو دیگر ملک ہیں وہ ایڈ دیتے ہیں فلاحی کاموں کے لیے، سڑکیں بنانے کے لیے ایڈ نہیں دیتے۔ پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف سوچا گیا کہ ایک تھرڈ پارٹی کو کہا جائے کہ وہ پیسے لگا دے اور ہم ٹول کے ذریعے ان کو وہ پیسے واپس کر دیں، لائک موٹر وے۔ اسی طرح اگر کسی اسمال پروجیکٹ کی بات کی جائے تو یہ کہنا کے مقام پہ فلائی اوور بنا تھا، اس طرح ابھی بھی وہاں پہ ٹول لگا ہوا ہے۔ تو یہ سوچا گیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کسی کو کہیں کہ آئیں 70 ارب روپیہ لگا دیں، تو وہ بھی نہیں کسی نے لگایا۔ اب گورنمنٹ کے لیے امتحان ہے یہ بہت بڑا کہ ایک طرف فلڈ ہے جہاں پہ ملٹی بلینز روپیز خرچ کیے جا رہے ہیں ان کے ریلیف کے لیے، اور ضروری بھی یہی ہے۔ پھر اس کے بعد کل میں ہمارے بڑے اچھے رپورٹر ہیں بلال چودھری صاحب، ان کی ایک سٹوری پڑھ رہا تھا کہ جو وبائی امراض ہیں وہ بھی پھیلنا شروع ہو گئی ہیں۔ جیسے ہی فلڈ ختم ہونا ہے ہم نے ہیلتھ میں ان سے بھی لڑنا ہے، اس سے بھی وہ ایک ایمرجنسی نافذ ہو جانی ہے، وہ بھی ایک ایمرجنسی نافذ ہو جانی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو سیلاب آیا ہے اور لاکھوں ایکڑ اراضی تباہ ہو گئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو اور پنجاب گورنمنٹ کو بالواسطہ یا بلا واسطہ ایگریکلچر ایمرجنسی بھی لگانا پڑے گی۔ تو کیا حکومت کے پاس اتنے فنڈز موجود ہوں گے کہ وہ 60-70 ارب روپیہ اس ایلیویٹڈ ایکسپریس وے میں جھونک دے، صرف اس لیے کہ گلبرگ کے یا سینٹرل لاہور کے جو رہائشی ہیں ان کو بابو سابو تک سگنل فری راستہ دے دیا جائے؟ اب یہ گورنمنٹ کی پرائورٹیز، گورنمنٹ کا خزانہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا واقعی ایلیویٹڈ ایکسپریس وے اس وقت ضروری ہے یا یہ جو دیگر امور جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے ان کے اوپر پیسہ لگانا۔ میں بالکل اپنی گفتگو میں یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے نہ بنایا جائے، لیکن ابھی تو ذہن بہت ارلی ہے نا کہ یہ بات کی جائے کہ جی ابھی سیلاب متاثرین کو نہیں دیکھیں گے یا وہ والا پیسہ ان پہ لگنا چاہیے۔ ابھی تو صرف سمری موو ہوئی ہے نا، ابھی کون سا کام شروع ہونے لگا ہے؟ پچھلے 10 سالوں میں نہیں اس چیز کو ہو سکا تو آج بات ہوئی ہے، شاید اگلے 2 سالوں میں اس کے اوپر کام شروع ہو۔ دیکھیں یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے 2 سالوں بعد کام شروع کیا ہے تو پھر یہ حکومت اس منصوبے کو مکمل کر کے جا سکتی ہے۔ میں بار بار ایک ہی چیز پہ ایمفسائز کر رہا ہوں کہ اصل میں میگا پروجیکٹ منیبا یہ ہوتا ہے، یہ اوور نائٹ مکمل ہونے والا پروجیکٹ نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اورنج لائن ٹرین بننی ہے، صرف اس کے اوپر ٹرین نہیں چلنی ہے۔ جس طرح علی ٹاؤن سے لے کے ڈیرہ گجرا تک یہ 26.1 کلومیٹر کا ایلیویٹڈ ٹریک ہے، بالکل یہ بھی اسی طرح ہی ایک پلرز بنیں گے، پائلنگ ہوگی۔ آپ سمجھے کہ لاہور شہر کے اوپر ایک لینٹر ڈالنا ہے،
تو یہ اوور نائٹ کام ہونے والا نہیں ہے. یا تو اب گورنمنٹ کی پالیسی ہے, گورنمنٹ نے اگر ڈیسیجن لینا ہے تو اس کو اسی فسکل ایئر میں لینا پڑے گا. اچھا, اسی فسکل ایئر میں اگر یہ سٹارٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد 1.5 سے 2 سال کا عرصہ ریکوائرڈ ہوگا اس کو مکمل کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بننا چاہیے. بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, بننا چاہیے. لاہور میں جس طرح ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹریفک بڑھتی جا رہی ہے, جس طرح ابھی آپ دیکھیں کہ سینٹرل لاہور سے اگر کسی نے بابو صابو جانا ہے تو 40 منٹس ایٹ لیسٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. یہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بن جاتا ہے تو یہ 10 سے 12 منٹ کا سفر ہوگا. لیکن پھر وہی بات ہے پرائرٹی کہ کیا آپ 70 ارب روپیہ یہاں پہ جھونک دیں گے؟ اس سے پہلے چیلنجز بہت ہے نا, بہت زیادہ چیلنجز ہیں. پھر بھی میری ذاتی یہ رائے ہے کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے لازمی منصوبہ بننا چاہیے. پہلے یہ پروجیکٹ تھا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گلبرگ مین بولیوارڈ ہوم اکنامکس کالج سے اس کا آغاز ہونا تھا. اب اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا جائے گا. ابھی جو پرپوز پلان ہے منیبہ وہ ہے کہ سی بی ڈی کا جو روٹ ہے وہاں سے سی بی ڈی روٹ 47 آپ کے سننے والوں نے آپ نے بھی لازمی دیکھا ہوگا, یہ بالکل کلمہ چوک کے ساتھ بنایا گیا, بڑی خوبصورت سی ایک سڑک بنائی ہے, بلکہ بڑی ٹک ٹاک اور ریلز اس کے اوپر وہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, ٹک ٹاکرز وہاں پہ بھی پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ اب گلبرگ ہوم اکنامکس کالج سے وہاں سے اس کا ایلیویٹڈ ٹریک کو اٹھانے کی بجائے سی بی ڈی روٹ 47 سے اس کا تعمیراتی کام شروع کیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد فیروزپور روڈ, شمع, ایل او ایس نالا, نناریاں, گلشن راوی, بابو صابو سے ہوتا ہوا اب یہ موٹر وے تک جائے گا. پہلے یہ بابو صابو تک تھا, اب یہ موٹر وے تک جائے گا کیونکہ اس کا روٹ چینج کر دیا نا, پہلے گلبرگ تھا اب وہ سی بی ڈی چلا گیا. ٹھیک ہے, اب روٹ چینج کر دیا. ایک اور بھی بات ہے کہ جہاں پہ یہ جا کے اس کا ٹریک اترنا ہے نا موٹر وے پہ, وہاں پہ ایل ڈی اے کی کافی زمین پڑی ہے, وہ اس کو کمرشل کریں گے, تو وہاں سے وہ وہاں سے اپنا پیسہ کمائیں گے. تو اچھی بات ہے, اداروں کو اپنا ریونیو جنریٹ کرنا چاہیے. تو ابھی اس کا یہ پلان بنایا. اب جو میں نے آپ کو اس میں ایک بات بتائی تھی نا کہ 2015 میں جب یہ سٹارٹ کیا گیا تو اس کے اوپر 5-6 ارب روپیہ لگ چکا ہے. تو اس ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کے لیے 256 کنال اراضی ایکوائر کی گئی تھی شہباز شریف صاحب کے ہی دور میں. اب جب 10 سال گزر گئے تو نہ حکومت اس اراضی کو اپنے پاس لا سکی, اس کو ایکوائر کر سکی, وہاں پہ کوئی فینس لگا سکی, کوئی جنگلہ لگا سکی, اور نہ ہی اس کو قابل استعمال بنایا گیا. اب اس 256 کنال میں سے 90% جگہ ایسی ہے جہاں پہ دوبارہ اللیگل اوکوپینٹس آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو قبضہ مافیا ہے انہوں نے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کے لیے ایکوائر کی گئی اراضی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. وہاں پہ لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں, کمرشل دکانیں بنا لی ہیں, حتیٰ کہ موزہ نناریاں میں جہاں پہ سب سے زیادہ اراضی ایکوائر کی گئی وہاں پہ تو لوگ گندم اور یہ باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کی کلٹیویشن کر رہے ہیں, ایگریکلچر کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو ایلیویٹڈ ایکسپریس وے جہاں پر تعمیر کرنا ضروری ہے وہیں پر اپنے جو اراضی ایکوائر کی ہے اس کو واپس لانا بھی ضروری ہے. گورنمنٹ نے ابھی اس گورنمنٹ نے کیا پچھلی ایک دہائی میں جتنے بھی گورنمنٹس آئی کسی نے بھی اپنی اس سرکاری اراضی کو واپس لینے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. تو جہاں پر یہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کی تعمیر ایک چیلنج ہے وہیں پر اس اراضی کو واپس لینا اور اس کو قابل استعمال بنانا وہ بھی ایک ان کے لیے چیلنج ہوگا. چلیں یہ سب سے بڑا یہ چیلنج ہوگا ذہن مجھے لگتا ہے کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے تو بن جائے